السلام علیکم جی، میرے چینل کا نام ہے ریحان امیر ایجوکیشن اور اس پر میں نے آج رومن اردو سکھانے کا لیکچر نمبر 2 سٹارٹ کیا ہے۔ لیکچر نمبر 1 کل ہمارا ہو چکا ہے اور اس کی ایک الگ سے پلے لسٹ بھی بنی ہوئی ہے۔ اگر آپ چاہیں تو لیسن نمبر 1 بھی دیکھ سکتے ہیں، جس میں نے کریکٹر کی پہچان کروائی ہے کہ رومن کریکٹرز کون سے ہوتے ہیں اور ان کی پہچان کیسے کی جاتی ہے۔ آج ہم لیکچر نمبر 2 سٹارٹ کر رہے ہیں۔ رومن اردو کس کو کہتے ہیں؟ رومن اردو اس کو کہتے ہیں جو واٹس ایپ پر ٹیکسٹ میں عام جگہوں پہ ہم انگلش استعمال کرتے ہیں، یعنی کہ اردو کو انگلش میں کنورٹ کرتے ہیں، لکھتے ہیں، کنورٹ نہیں کرتے، لکھتے ہیں، یہ وہ چیز ہے رومن اردو اس کو کہتے ہیں۔ جیسا کہ سلام اردو میں لکھا ہے تو اس کو انگلش میں ہم اس طرح سے لکھیں گے، سلام۔ اور اگر ہم لکھتے ہیں السلام علیکم، ASSALA، السلام، یعنی سین کو 2 دفعہ پڑھا جا رہا ہے، الف سین، اور الف کی آواز ہوتی ہے اے اور ایس کی سین کی آواز ہے س، یعنی ایس، پھر اس کے بعد سلام، ایک تو اس ہو گیا اور دوسرا سلام، وہی والے جو ہم نے اوپر مینشن کیے ہیں۔ واؤ کا ساؤنڈ ہے او، اسی طرح سے علیکم، عین کا ساؤنڈ ہے اے، لام کا ل، یعنی ایل اے آئی، علی، کاف کا ہے کے، یو ایم، السلام علیکم، کچھ اس طرح سے، ٹھیک ہو گیا۔ ہیلو، کچھ لوگ ٹیکسٹ میں لکھتے ہیں ہیلو، ہیلو کو جب ہم ٹیکسٹ میں لکھیں گے تو کچھ اس طرح سے، ہیلو۔ ہائے، کچھ ہائے لکھتے ہیں HY، جب فرینڈس آپس میں بات کرتے ہیں تو ہائے۔ اور اب یہ دیکھیں جی، میرے پاس ایک سینٹینس ہو رہا ہے کہ کیسے ہو آپ، کیسے ہو آپ، کیسے کی انگلش کے اے ایس اے، کیسے ہو۔ اب آپ میں دیکھیں الف مد آ آیا ہے، الف مد آ کے لیے ہم ڈبل اے استعمال کریں گے اور پے کے لیے پی۔ پچھلی ویڈیو جو ہے جس میں رومن کریکٹر کی میں بات کر رہی ہوں، اس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر الف سمپل ہوگا تو اس کے لیے اے آئے گا، اگر الف کے اوپر مد آ ہوگا تو اس کے لیے ڈبل اے آئے گا۔ تو یہ یہاں پر الف مد آ کا استعمال ہوا، اس لیے ڈبل اے آئے گا۔ میں ٹھیک ہوں، نیکسٹ ہمارا جملہ ہے میں ٹھیک ہوں۔ میں کی انگلش مطلب میں کو اردو جو میں لکھا ہوا ہے اس کو ہم انگلش میں اس طرح لکھیں گے MAI، میں، TH، اس میں ہم ای بھی لکھ سکتے ہیں اور آئی بھی لکھ سکتے ہیں، دونوں صورتوں میں دونوں چیزیں لکھ سکتے ہیں، میں ٹھیک ہوں، ٹھیک ہو گیا۔ اب یہاں پر نون گنا کی آواز ہے، اس لیے ہم اینڈ پہ اگر چاہیں تو این بھی لکھ سکتے ہیں، اگر نہ لکھنا چاہیں تب بھی ہمارا HU بھی ٹھیک ہوگا۔ آپ سنائیں، آپ میں پھر سے وہی بات ہے کہ جیسے یہاں آپ میں ہم نے ڈبل اے کا استعمال کیا ہے، اسی طرح اس آپ میں بھی ہم ڈبل اے کا استعمال کریں گے۔ سنائیں، SUNA، سنا، YE، سنائیں، یا YA بھی آ جائے گا۔ آپ بتائیں، AAP، آپ، BATAI، بتائیں، ٹھیک ہے۔ سنائیں کے لاسٹ میں بھی یہی والے لفظ تھے یہ نون گنا، اور بتائیں کے آخر میں بھی یہی والے لفظ ہیں یہ نون گنا۔ اس کو آپ اس طرح سے بھی لکھ سکتے ہیں، یعنی لاسٹ پہ اے کے ساتھ آئی ملائیں گے تو بتائیں بن جائے گا، اگر نہیں تو آپ YE کا استعمال بھی کر سکتے ہیں۔ آپ اس وقت کہاں ہو،
نیکسٹ ہمارا جملہ ہے آپ اس وقت کہاں ہو. AAP آپ اس WA یہاں پر وقت میں کاف نقطے والا ہے تو نقطے والے کاف کے لیے ہم پچھلے لیسن میں پڑھ چکے ہیں کہ کیو کا استعمال ہوگا اور جو یہ ڈنڈے والا کاف ہے اس کے لیے کے کا استعمال ہوتا ہے. وقت کہاں ہو. ٹھیک ہے. اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو ہوں ہے واؤ نون گنا ہوں اس میں میں نے HU کا استعمال کیا ہے لیکن جہاں پہ ہو کی بات ہو رہی ہے اس میں HO کا استعمال کیا ہے. ٹھیک ہے. اس بات کی آپ کو پہچان رکھنی ہے. اب کچھ لوگ لکھتے ہیں تم کہاں ہو, کچھ کہتے ہیں آپ سنائیں میں ٹھیک ہوں, آپ بتائیں. یہ تو میں نے آپ کو کلیئر کر دیا. اب نیکسٹ دیکھیں آپ اس وقت کہاں ہو, یہ بھی میں نے آپ کو کلیئر کر دیا. اب کچھ کامن جملوں میں سے یہ بھی ہے تم کہاں ہو تو وہ کچھ اس طرح سے ہوگا TUM تم کہاں ہو. کویسچن مارک لگا سکتے ہیں آپ جو سوالیہ ہیں ان کے آگے آپ اسی طرح سے کویسچن مارک لگا سکتے ہیں. امید ہے آپ کو کافی حد تک کلیئر ہو چکا ہوگا کہ ہم کس طرح سے رومن کریکٹر کو استعمال کرتے ہوئے واٹس ایپ میسیج وغیرہ لکھنے کے لیے استعمال کرتے ہیں اس رومن کریکٹرز کو, رومن اردو کو. تو میرا یہ لیکچر آج کا یہیں تک کا تھا. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں ایک اگلی ویڈیو کے ساتھ.